باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها الله أولئك لهم عذاب مهين قال الله تعالى في مقام آخر من استطعت منهم بصوتك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه أمة سكف ومسف وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین حضرات، عزیز طلبہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں سے مختصر دو آیات مبارکہ اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے گانے بجانے اور مزامیر سے منع فرمایا ہے۔ آج کے ماحول اور معاشرے میں ہماری سوسائٹی کے اندر گانا بجانا جو ہے ایک جزو لا ینفک بن چکا ہے۔ اس چیز سے کوئی گھر خالی نہیں، کوئی دکان خالی نہیں، کوئی دفتر خالی نہیں، کوئی مقام خالی نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بڑی سختی سے اس کی مذمت آئی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق ڈالیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزاریں۔ لیکن آج ہماری بدنصیبی ہے کہ قرآن جو ہے صرف مساجد اور مدارس تک محدود رہ گیا ہے، یا پھر گھروں میں تھوڑا سا برکت کے لیے تلاوت کر لیا جاتا ہے، ورنہ یہ قرآن جو ہے یہ عمل کی کتاب ہے۔
محض خوبصورت لحافوں میں لپیٹ کر بلند جگہ پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن مقدس جو ہے یہ میری اور آپ کی عملی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کا مکمل عکس اور نمونہ ہے۔ بلکہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو فلاں شخص کو دیکھ لو۔ صحابہ نے جب جا کے دیکھا تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کی زندگیوں میں قرآن کریم اس قدر رچ بس چکا تھا کہ قرآن کا کوئی حکم ان کی زندگی سے باہر نہیں تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو محب رسول بھی کہتے ہیں، لیکن ذرا اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی کے کتنے لمحات جو ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر رہے ہیں، کتنے لمحات جو ہیں ہمارے ان کی مخالفت میں گزر رہے ہیں، ان کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات نفسانی پہ چل پڑے، جس کا دل چاہا جس طرف چاہا منہ اٹھا کے چل دیا۔ نانا، ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اپنی منمانی سے اپنی خواہش سے چلنے والا جو ہے وہ کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَوَّ الْحَدِيثِ، کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بے سمجھے بوجھے اللہ کی راہ سے بھٹکائیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کی راہ کو ہنسی اور کھیل بنائیں، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب قرآن کریم میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 میں یہ الاول حدیث جو بیان فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الاول حدیث سے مراد گانا بجانا ہے، اور اسی طرح دیگر صحابہ اکرام نے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی الاول حدیث کی تفسیر جو ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک چیز سے روکا جا رہا ہے، آج ہم مسلمان ہو کر یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنائیں، ان کی باتوں کو اپنے سینے سے لگائیں۔ آج مجھے بتائیں کہ کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں
جہاں پر روزانہ صبح صبح قرآن کی تلاوت ہوتی ہو۔ ایک وقت تھا ہماری مائیں بہنیں صبح صبح اٹھتی تھیں، اٹھ کے وضو کرتی، نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ لیکن آج بد نصیبی ہے کہ مسلمان کے دن کا آغاز ہوتا ہے تو فلموں سے، ڈراموں سے، گانے بجانے سے ہوتا ہے۔ ذرا ہم سوچیں ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم کس کی بات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس شاہراہ پر چھوڑ کر نہیں گئے تھے، بلکہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تمہارے لیے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آخری وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آج سوچیں، غور کریں، ہر کوئی غور کرے، آج میری زندگی کتنی کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ آپ کی زندگی کتنی کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی نیکیاں، اپنے عزیز و اقارب کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ کل قیامت کے دن جو ماں اتنا پیار کرتی ہے، اگر اس سے بھی بیٹا ایک نیکی کی طلب کرے گا تو ماں ہرگز اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے پر تیار نہیں ہوگی۔ وہاں پر انسان کا اپنا عمل چلے گا، لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ صرف ایک آیت نہیں بلکہ قرآن کریم کی 4 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں گانے بجانے کی ممانعت آئی ہے اور اس چیز سے روکا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 63 ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جس پر تو قابو پائے اسے اپنی آواز کے ذریعے راہ راست سے ہٹا دے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق اس میں صوت سے مراد گانا بجانا اور لو و لعب ہے۔ قرآن کریم کے اتنے حکم یہ کس کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اگر آج ہم قرآن پر عمل نہ کریں تو کیا یہ ہماری کم نصیبی نہیں ہے؟ اس آیت کی تفسیر کے متعلق بھی صحابہ کرام نے یہی فرمایا ہے کہ یہ گانے بجانے سے منع کرنے کے متعلق جو ہے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت سورۃ نجم کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے اور ہنستے ہو، روتے نہیں، تم کھلاڑیاں کرتے ہو؟ امام ابو عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لغت حمیر میں سمود جو ہے وہ گانے کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 3ری آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی گانے بجانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آج سوچیں، غور کریں، آج کا کوئی نوجوان ہمارا ایسا نہیں کہ جس کے موبائل کے اندر گانوں کی ٹیونز، گانے، ویڈیو گانے موجود نہ ہوں۔
گروہ کی بات تو دوسری ہے. کیا یہ قابل افسوس مقام نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کے پیدا کرنے والے رب نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے آج ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں؟ یہ قرآن عمل کے لیے اترا ہے، محض پڑھنے کے لیے نہیں. صرف پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، لیکن نجات جو ہے میری اور آپ کی اس پہ عمل سے ہوگی. قرآن پہ عمل سے نجات ہوگی. یہ عمل کی کتاب ہے. تو اس لیے اس چیز پر ہم غور کریں، سوچیں کہ آج ہماری زندگیوں کا رخ کیا قرآن کریم کے مطابق چل رہے ہیں یا اس کی مخالفت پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے ہیں یا اس کے خلاف گزار رہے ہیں؟ یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. محض زبانی دعوے کسی کام کے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق ڈالنا ہوگا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں. قرآن کریم میں چوتھے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ فرقان میں، لا یشہدون الزور، اور بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے. اس آیت کے متعلق بھی محمد ابن حنفیہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ زورا سے مراد یہ گانا بجانا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے. قرآن کریم کے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے لاؤ لاؤ سے، گانے بجانے کی چیزوں سے، گانے بجانے سے منع فرمایا ہے، لیکن آج ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم کی آیات کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی آتی ہیں. احادیث جو ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے عمل کے لیے ہیں، محض پڑھنے پڑھانے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کے لیے ہیں. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبد الرحمن بن غنم سے ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے زید بن ابو عامر اور ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ریشم کو، زنا کو، شراب کو اور باجوں کو حلال سمجھیں گے. آج دیکھیں کون سی چیز مسلمان رکھ کر ہم لوگ نہیں کر رہے. کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا؟ کیا مسلمان شراب نہیں پی رہا؟ کیا مسلمان ریشم نہیں استعمال کر رہا؟ کیا مسلمانوں کے شادیوں میں، بیاہوں میں باجے گاجے نہیں ہوتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ریشم کو، زنا کو، شراب کو اور باجوں کو جو ہے وہ حلال سمجھیں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ عنقریب میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے اور ان کے سروں پر ناچ گانے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا. ان میں سے بعض کو خنزیر بنا دے گا، بعض کو بندر بنا دے گا. یہ حدیثیں
یہ قرآن کریم کی آیات کس لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے عمل کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ بین ہی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر بنا دیں گے، لیکن بعض فرماتے ہیں کہ ان کی خصلتیں جو ہیں، یعنی خنزیروں والی، چیتیوں والی، کتوں والی، بیڑیوں والی خصلتیں جو ہیں انسانوں کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اللہ کا قرآن بھی سچا، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا۔ آج ہم عمل کریں یا نہ کریں یہ ہماری بد نصیبی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کھول کر ہمیں بتا گئے ہیں۔ صرف ایک تو حدیث نہیں، ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث ایسی موجود ہیں کہ جن میں گانے بجانے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین میں دنسنے، صورتیں مسخ ہو جانے، پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور باجوں کا عام رواج ہوگا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔ اللہم احفظنا۔ آج اندازہ کریں کون سا مسلمانوں کا گھر ایسا ہے جہاں سے گانے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ کون سے مسلمانوں کی دکان ایسی ہے جہاں سے گانے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ بلکہ ابھی تو اتنا عام جو ہے یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہر آدمی کی جیب میں پوری ایک لائبریری موجود ہے موبائل کی شکل میں، اس میں ہر قسم کے گانے موجود ہیں، فلمیں موجود ہیں۔ جس چیز سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آج ہم لوگ اپنی غفلت سے یا بے توجہی سے کس انداز میں اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جو ہے کی گئی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ترمذی شریف صحاح ستہ کی کتاب ہے، یعنی جو اہل سنت والجماعت کے ہاں 6 معتبر کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی شریف اور نسائی شریف، یہ انہی صحاح ستہ کے اندر کتاب ہے ترمذی شریف کی۔ اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے، جب زکوٰۃ کو تاوان جانا جائے، جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب رکھے، باپ کو دور رکھے، جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب قبیلے کا سردار بدترین انسان بن جائے، اور جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہو، جب شریر آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، جب مغنیہ عورتیں یعنی گانے بجانے والی عورتیں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے، جب شرابیں پی جانے لگیں، جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس وقت تم انتظار کرو، پھر سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا اور زمین میں دنس جانے کا، صورتیں مسخ ہونے کا،
اور بگڑنے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگر اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ایک دوسرے کے بعد بکھرتے چلے جائیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس حدیث مبارکہ پر غور کرو کہ کیا آج اس حدیث میں بیان کی گئی تمام نشانیاں کیا پوری نہیں ہو چکی؟ آج کون سی چیز باقی ہے جو رہ گئی ہے؟ آج زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے زمین کانپتی ہے، سمندر حکم دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حکم دے ہم ان کے اوپر چڑھ جائیں، یہ تیرے نافرمان ہیں۔ آسمان کے بادل اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم قہر بن کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، لیکن اس تمام کے باوجود اللہ رب العزت نے پھر بھی ان کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ شاید یہ میرے بندے کسی وقت توبہ کر لیں، میری طرف آ جائیں، رجوع کر لیں۔ اللہ کی ذات بڑی حوصلے والی ہے، اللہ کی ذات بڑی حوصلے والی ہے، ہمیں مہلت دے رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط راستے کا انتخاب کر لیں، ہم اپنے راستے کی سمت کو صحیح راستے پہ متعین کر لیں، اس راستے کو کہ جس نے قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ گانے بجانے والے، یہ طبلے سرنگیاں اٹھانے والے؟ نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہدایت یافتہ لوگ، صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ وہ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے نیک بندے، یہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ ان کے دامن کو تھامیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ وہ راستہ سیدھا جنت کو جائے گا، جس کے میں اور آپ طالب ہیں۔ کوئی انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ کہتا تو یہ ہے کہ مجھے کراچی جانا ہے لیکن وہ اسلام آباد کے راستے کا انتخاب کرے اور کہے میں کراچی پہنچ جاؤں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم جنتوں کے وارث ہیں، لیکن ہم نے انتخاب اس راستے کا کیا ہے کہ جن کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا ہے، جن کو گمراہ لوگ کہا ہے، جن کو ہدایت سے بٹکے ہوئے کہا ہے۔ تو ہم کس طرح سے جنت میں پہنچ سکتے ہیں؟ جنت میں جانا ہے تو اس راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں معاف کرے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔